نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائی اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کی دنیا کی آخرت کی کامیابی اپنے حکموں میں رکھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر تم ان میں سے کسی کو ناپسند سمجھتے ہو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو تم ناپسند سمجھتے ہو اور اس میں تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی کو اچھا سمجھتے ہو اور وہ تمہارے لیے برائی کا ذریعہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے، اس لیے جو حکم اور آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو پورا کرو۔ گھروں کے اندر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے، اس کی ضرورت رکھی ہے گھروں میں رہنا، معاشرے کے اندر رہنا، شادی بیاہ، خوشی غمی۔ اگر انسان دین کا ایک حصہ یہ بھی ہے جس کو معاشرت کہتے ہیں، بظاہر آدمی بعض دفعہ بہت نیک نمازی ہوتا ہے لیکن اس پہلو کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نہیں جانتا، علم نہیں ہے، اس لیے بہت غلطیاں اور گڑبڑ کرتے ہیں اکثر لوگ، جس کی وجہ سے زندگی اس کی اپنی بھی خراب ہوتی ہے، پریشانی، اور دوسروں کی بھی زندگی اس کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر اپنے خالق اور مالک کی بتائی ہوئی ہدایات، تعلیمات کو سمجھ کے چلے تو اپنے لیے بھی آسانی ہے، دوسروں کے لیے بھی آسانی ہے۔ خاص طور پہ نئی جب شادی ہوتی ہے انسان بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بعض دفعہ اپنا سکون اور گھر بھی برباد کر لیتا ہے جہالت کی وجہ سے، تو اس کی صحیح رہنمائی ضروری ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے اللہ کے حکم کو سیکھے، سمجھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہدایات ہیں اس کو سیکھے، تاکہ شادی کرنا بھی اس کا دین بن جائے اور اس کی زندگی پرسکون گزرے۔ دین سے ہٹ کر اکثر انسان پریشان ہی رہتے ہیں، ہر گھر کے اندر لڑائیاں، جھگڑے، روزانہ طلاقوں کے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں۔ وجہ یہی ہوتی ہے جہالت اور بے عملی۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فساد ہے، پیچھے دیکھیں گے تو بے دینی۔ جب کوئی بندہ دین سے ہٹتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، بے سکونی، بے امنی ہوتی ہے۔ مسلمان ہیں الحمدللہ ہم سب، اگر سب دین پر چلیں تو کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں۔ اس لیے
آدھی سے زیادہ ہماری آبادی عورتوں پہ مشتمل ہے، مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، کیا ہدایات ہیں، کیسے زندگی گزارنی چاہیے ان کے ساتھ، تو آج اس بارے میں بات کریں گے، تاکہ انسان کی گھریلو زندگی اگر پرامن پرسکون ہوگی تو وہ دین کے کام کر سکتا ہے، دنیا کے کام اچھے طریقے سے سر انجام دے سکتا ہے۔ جس کی گھریلو زندگی میں لڑائی جھگڑا ہو، نفرتیں ہوں، پریشانی ہو، ٹینشنیں ہو، تو وہ کوئی بھی دین کا کام، دنیا کا کام اچھے طریقے سے نہیں کر سکتا۔ گھر میں لڑائی ہو، سارا دن لڑتا ہی رہتا ہے، پریشان ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایک اہم حصہ ہے، شعبہ ہے زندگی کا، اس کے متعلق عام طور پہ کم ہی سننے کو ملتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مسئلے تو لوگ پوچھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ دستور کے مطابق بھلے طریقے سے زندگی گزارو۔ اگر تمہیں کوئی ناپسند بھی لگتی ہے تو ہو سکتا ہے اس کا کوئی دوسرا پہلو اچھا ہو۔ ہر ایک عورت کے اندر بہت سی خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایسی شاید ہی کوئی عورت ہو جس میں ساری خوبیاں ہی ہوں، کوئی کمزوری نہ ہو، ایسا کم ہی ہوتا ہے۔ تو فرمایا عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات ناپسند ہو تو اس کے اندر اللہ نے خیر رکھی ہو تمہارے لیے، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات پسند ہو وہ تمہارے لیے شر کا سبب بنے۔ اللہ کو پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں، اس لیے اللہ کی بات ماننے میں ہی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ میری طرف سے عورتوں کے حق میں خیر کی نصیحت کو قبول کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا خیرکم خیرکم لنسائکم، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا۔ تو یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اسلام نے جو عزت دی ہے، جو تحفظ دیا ہے، جو حقوق عورتوں کو دیے ہیں، کسی نے بھی وہ حقوق نہیں دیے۔ ماں، بہن، بیٹی، ان کا ادب کرنا، عزت، احترام، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اس کی تاکید فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا کہ تمہاری ماں ہے۔ دوسری دفعہ پوچھا، تیسری دفعہ پوچھا، اپنے ماں کو ہی فرمایا، پھر چوتھی دفعہ فرمایا کہ تمہارا باپ، کیونکہ ماں کمزور ہوتی ہے، اس لیے زیادہ اچھے سلوک کی محتاج ہوتی ہے، اور اس کی مشقت اور تکلیفیں بھی بہت زیادہ اپنے بچے کے لیے برداشت کرتی ہے۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تکلیف برداشت کر کے اس کو حمل کو برداشت کیا، اور تکلیف برداشت کر کے بہت سی عورتیں فوت بھی ہو جاتی ہیں پیدائش بچے کی۔ اس قدر اذیت اور تکلیف کا مرحلہ ہوتا ہے، بندہ اس کا ماں باپ کا بدلہ دے ہی نہیں سکتا، اس قدر ان کے احسانات ہیں ماں باپ کے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں تعلیم دی، بیویوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ۔ فرمایا کہ جس نے اپنی 3 بچیوں کو پرورش کی، اچھی تعلیم دی، ان کا نکاح کر دیا اچھی جگہ پہ، تو وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اور کسی نے پوچھا اس کی 2 بچیوں، فرمایا کہ وہ بھی
اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں میرا ساتھ نصیب فرمائیں گے، جو اپنی بچیوں کی اچھی تعلیم تربیت کرے اور بچوں کو، بیٹوں کو بیٹیوں کے اوپر ترجیح نہ دے، لڑکوں کو لڑکیوں سے زیادہ ترجیح نہ دے، ان کے دونوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے، یہ طریقہ ہے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے کسی نے پوچھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ کی زندگی کیسے ہوتی تھی؟ امہات المؤمنین سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گھر کے اندر گھر کے کام کاج میں مدد کرواتے تھے، اور ایک عام انسان کی طرح اچھے طریقے سے ہمارے ساتھ رہتے تھے، اپنے کام ہمیں کہنے کی بجائے خود کر لیتے تھے، اور گھر کے کاموں میں بھی ہمارے ساتھ مدد کرتے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بہترین اخلاق تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اور آج کل کے دور کے اندر لوگ بیویوں پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، بچیوں کو ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، خاص طور پہ وراثت ان کو نہیں دیتے، اور بہنوں کو ان کا حق نہیں دیا جاتا، ان سے معاف کروا لیتے ہیں، وہ بھی نہیں مانگتی۔ تو یہ ظلم ہے اور زیادتی ہے، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آدمی اپنی زندگی کے اندر اپنی وراثت تقسیم کرے کہ بعد میں پتہ نہیں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، تو اس کو چاہیے کہ لڑکے کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی بیٹی کو بھی اتنا ہی دے، دونوں کو برابر کا حصہ دے، کیونکہ جتنا بیٹا محتاج ہے اتنا ہی بیٹی بھی محتاج ہے۔ مرنے کے بعد جو وراثت ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بیٹی کو بیٹے سے آدھا ملے گا، لیکن زندگی میں کوئی ہبہ کرے، گفٹ دے، تقسیم کر دے اپنی وراثت، تو اس کو چاہیے افضل اور بہتر ہے کہ سب کو برابر برابر دے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی اپنی بیوی کو بالکل ہی ناپسند نہ کر دے، اس کو چھوڑے نہیں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر دیکھے کہ اگر اس میں کوئی خامی ہے، کمزوری ہے، تو کوئی نہ کوئی اچھائی بھی اس کے اندر اللہ نے رکھی ہوگی۔ کسی انسان کی برائیاں بندہ تلاش کرے تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، اسی انسان کی اگر بندہ اچھی باتوں کو تلاش کرے، غور کرے، تو اسے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو بنایا ہے وہ علیحدہ ایک صنف ہے، ان کے جسامت، ان کے خیالات، ان کی سوچیں، ان کی عقل مرد کی عقل سے فرق ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی بندہ چاہے کہ یہ بالکل میرے مزاج طبیعت کے مطابق ہو تو یہ ناممکن ہے۔ فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، عورت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت اماں حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو فرمایا کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اگر تم اس کو سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اس کو توڑ دو گے، سیدھا نہیں کر سکو گے، اور توڑنا جو ہے وہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ہوشیار چالاک ہونا یہ مرد کے اندر صفت ہے، عورت کا بھولا سیدھا سادہ ہونا یہ عورت کی حسن اور خوبصورتی اس کی صفت ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ گھر کے اندر کام کاج ضروریات گھریلو نظام تاکہ صحیح چلے، اور باہر کے کاموں کے لیے مشقت محنت کمانے کے لیے مردوں کی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ گھر کا نظام اسی وقت، زندگی کا نظام اسی وقت صحیح چل سکتا ہے جبکہ انسان اسی قانون اور قاعدے کے مطابق جو شریعت نے، اسلام نے بتایا، مسلمانوں کو اسی وقت گھریلو نظام صحیح چل سکتا ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی سے، جیسے کہ یہود و نصارہ نے، کافروں نے نظام کو الٹ کر دیا ہے، راتوں کو جاگتے ہیں دن کو سوتے ہیں لوگ، عورتوں کو بھی باہر نکال دیا، پیٹرول پمپوں پہ پنچر لگاتے پھرتی ہیں اور دفتروں کی زینت ہے، تو یہ نظام خراب ہو جاتا ہے۔ گھر کا، بچوں کا نظام، گھریلو، ماں بھی کما رہی ہے، باپ بھی کما رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت اور تخلیق کے خلاف ہے۔ اس لیے کافروں نے اپنے زندگی کے نظام کو خراب کر لیا۔ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ مسلمانوں کو بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی برباد ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو، عورتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا، ان کے کام علیحدہ علیحدہ۔ ہمارے ایک دوست گنگا رام ہاسپٹل میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا یہاں پہ ایک عجیب المیہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں یہاں پہ کام کرتے ہیں ہاسپٹل میں، مشکل یہ ہوتی ہے کہ ان کے آپس میں ناجائز تعلقات، یاری دوستیاں بن جاتی ہیں۔ اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں، ایک فطری چیز ہے۔ جب آپس میں بے پردہ اختلاط ہوگا تو یہ واقعات رونما ہوں گے، فتنے میں پڑیں گے ایک دوسرے کو دیکھ کے بے پردہ۔ جیسے مقناطیس کو اور لوہے کو پاس پاس رکھیں اور پھر کہیں کہ آپس میں نہ چمٹے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے بچاؤ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب مسلمان انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق چلے۔ اپنی بچیوں کو غیر محرموں کے ساتھ بے پردہ بیچ دیتے ہیں، اختلاط ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، پھر اس کو مارنے کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں، پھر روتے پھرتے ہیں کہ اب یہ کیا ہوگا۔ ہمارے استاد صاحب شعر سناتے تھے، درمیان قعر دریا تختہ بندم کردئی، بازمی گوئی کہ دامن ترمکن ہوشیار باش، کہ گہرے پانی کے اندر تختے پہ بٹھا دیا مجھے، ادھر سے موجیں ادھر سے موجیں آ رہی ہیں، اور پھر کہتے دھیان رکھنا تمہارا دامن کہیں گیلا نہ ہو جائے۔ تو گندے ماحول کے اندر اپنی بیٹیوں کو موبائل دے کے اور بے پردہ بھیج دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں دیکھنا بچ کے رہنا دنیا کے ماحول سے، غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے بچ کے رہنا۔ تو یہ ان کے لیے، اپنے لیے بہت ہی فتنے کی چیز ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے سے روگردانی کریں گے تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ٹینشنیں، پریشانیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں اور غلط واقعات رونما ہوتے ہی رہیں گے۔ تو جو ماں باپ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نہیں چلتے، اپنی بچیوں کو پردہ نہیں کرواتے اور غیر مردوں کے ساتھ اختلاط سے نہیں روکتے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری، شوہر کی ذمہ داری، بھائی کی ذمہ داری کہ اپنی عورتوں کی ضروریات کو پوری کریں۔ کہیں جانا آنا ہو تو ان میں پردے کے ساتھ اور عزت احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ان کو لے کے جائیں۔ یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، عورتوں کی ضروریات کو پورا کرنا۔ آپ دیکھیں عملی طور پہ جو پٹھان لوگ ہوتے ہیں
اپنی بچیوں کو زیادہ تعلیم نہیں دلواتے، لیکن ان میں طلاق کی شرح نہ ہونے کے برابر، اور ان کی کامیاب زندگی گزرتی، 10 12 بچے ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں تو ان کی خوشگوار زندگی چل رہی ہوتی، لیکن زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں ہوتی، پڑھی لکھی بھی نہیں ہوتی، اور گھروں میں رہنے والی ہوتی ہیں، جو ان کا مقصد ہے بچے پیدا کرنا، ان کی پرورش کرنا، گھر کا نظام چلانا، اس کے لیے بہترین ہوتی۔ 10 12 بچے، گھر کے سارا نظام چل رہا ہوتا ہے، مرد محنت مزدوری کرتا ہے، خوشحال زندگی گزارتے ہیں، اور یہاں پہ کہتے ہیں اس کو BA میں کروا دو، کل کو اس کو کمانا پڑے گا۔ اللہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، پھر کماتی رہے۔ جب تم نے مردوں کا کام بھی بیچاری عورت نیت کر لی کہ کل کو یہی کمائے گی، تو پھر وہ بیچاری اس کو کمانا ہی پڑتا ہے۔ تو جو پڑھی لکھی ہوتی ہیں اکثر لڑائی جھگڑے توڑ طلاقوں تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو جتنی عورت سادہ ہوتی ہے، بولی ہوتی ہے، اور گھر میں رہنے والی ہوتی ہے، اتنی زندگی اچھی گزرتی ہے، اور جتنی باہر نکلنے والی ہوشیار چالاک ہوتی اکثر ناکام ہو جاتی۔ جو عورتیں خود کما سکتی ہیں، اکثر ہمارے پاس کیس آتے رہتے ہیں، اس کی تنخواہ مرد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی اس کے ماتحت ہو کر نہیں چلتی، اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ مرد بیچارہ اس کے ماتحت ہو جاتا ہے، الٹ ہو جاتا ہے نظام، کبھی بھی وہ اس کی بات نہیں مانے گی کہ میری تنخواہ تم سے بھی زیادہ ہے۔ ایسے بہت سے موجود واقعات ہیں۔ تو اس لیے جو ترتیب اسلام نے بتلائی ہے اس کے مطابق چلیں گے تو دنیا آخرت کی سعادت، کامیابی اور خوشیاں حاصل ہوں گی، سکون کا باعث بنے گی۔ جب اس کو چھوڑ کے اپنی عقل پہ، خواہشات پہ، زمانے کے رسم و رواج پہ چلیں گے تو ناکام ہو جائیں گے۔ یہ سب تجربے ہوتے ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مان کے چلتا ہے اللہ رسول کے، تجربے نہیں کرتا، ورنہ تجربوں میں ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکموں پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔